تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا جو پڑھائی میں ہیں، یہ کل قوم کے کچھ بنیں گے. یہ کیا بنیں گے یہ تو انہیں کو پتہ ہے کیا بنیں گے. تو اقرا یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود تبلیغ میں وقت لگا لینا، بیانات سن لینا، دین پہ چل لینا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، کیونکہ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی خرابی کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں انسان کو بڑی بڑی امنگیں کہ میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، وہ کرے نہ کرے لیکن برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کوئی یونیورسٹی کا کوئی شکار نظر آ جائے نا مجھے، تو اس کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور ابھی ہمارا ارادہ ہے، شکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم اس کو پکڑیں گے ماریں گے، مطلب کہ اس پہ محنت کرنی ہے. اچھا، یونیورسٹی والے ہم سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا بنا کے لوگوں کو کیا کر لیں گے. تو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ، ایک وہ قسم ہے، بیان تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن ضرورت ہے نا وقت کی. ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے، لیبل دین کا ہوتا ہے. کچھ مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا، بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر ہے، سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا، لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا، وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں، عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف، طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف، اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف، مذہبی رہنماؤں کے خلاف. یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں، جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے نا، جو آپ کو باغی بنا رہا ہے، سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف باغی بنا رہا ہے، اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے. بات تو صحیح ہے کہ ہاں، نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں؟ سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا. تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے، والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے، بڑوں کے خلاف، ٹیچر کے خلاف. تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے، مگر نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، 13 سال صبر 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 صبر، اور دعوت 2 اور 2 4 کی طرح واضح تھی. اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے، یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے. آپ 13 سال کا مکی دور دیکھ لیں، صبر 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 صبر. مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا، بولنے کی آزادی، وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی. آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے، اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو. تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ؟ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت، یعنی یہ ماحول بنایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے دھمکیاں دی ہیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت، علم جہاد بھی بلند نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو، ہم اپنی بات، اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کی. پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر؟ مکہ پر. تو 10,000 کا لشکر تھا، اتنی بڑی تعداد تھی، وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے.
اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے, ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کر دیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی, کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا, کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی ٹھیک ہے, لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا, تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا, اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی, کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے, قرآن نے کہا ہے. اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں, اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے, تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے, صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی, وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے, یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں, آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا, تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو, ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں, ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے, سورہ عنکبوت, یہ مکی صورتیں ہیں, مکہ میں نازل ہوئی ہیں, جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر, صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو قرآن کے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, حالانکہ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ پر تو موت نہیں آتی, لیکن وصیت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے. جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا, بے انتہا تاکید کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اماں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے. اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھے ابا اچھے ہیں کہ گندے ہیں, ابا ٹھیک چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں. او بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں. اب آپ ایسی گائیڈ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا اماں کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا. تو قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اے اللہ اچھا سلوک, یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے. یہ تعبیر ہے. گویا ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے. ہو گیا نا یہ. اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں. اللہ نے کیا کہا؟ کافر تو دور کی بات, کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ, بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے, گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش. جاہدا کا جوہد سے نکلا ہے, مشقت اٹھا کے تکلیف
اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی, زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو بھی اللہ نے فرمایا فلا تطعہما, تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. تو اللہ ٹھیک ہے, جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں, تو وہ تو خود جنت میں نہیں جائیں گے, تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے, ان کی خدمت کر کے. ماننا نہیں ہے ان کی بات کفر شرک کے معاملے میں, لیکن تمہارے لیے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے. تو ان اسکالر سے یہ بڑی مسٹیک ہو رہی, میں کلپ سن رہا تھا, میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آ گئی. بھائی علماء یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے, اس کی اولاد کے لیے جنت ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آج کل یہ مسئلہ بھی ہے ٹیچر کے احترام میں کھڑے ہونا, یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ یونیورسٹیوں میں. دیکھو ہم ہر چیز میں نا یورپ کو فالو کر رہے ہیں, غیروں کو. غیروں کے ہاں ادب کی ڈیفینیشن الگ ہے. میں بار بار چیخ چیخ کے تھک گیا کہ گوروں کے پاس جو چیز ہے وہ لو ان سے, سائنس ٹیکنالوجی ہے خدا کے لیے لو ان سے, وہ تو لے نہیں رہے. تمیز تہذیب ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. ان کے ہاں نہیں ہوتا بڑے کیا ہیں چھوٹے کیا ہیں, ابا کیا ہیں اما وما نہیں ہوتا. میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا, اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اتنے لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لو. اب کچھ اسکالرز وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا انہی یونیورسٹی پڑھے ہوتے ہیں, وہ سائنس ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارا جو ایک تہذیب والا کلچر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں, ختم. ہمارے ہاں ٹیچروں کا ویسے ہی احترام نہیں ہے. ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ استقبال میں, وہ بھی ختم کر دیا اس کو غلامی سے تعبیر کر کے. تو تمیز جو تھوڑی بہت مارکیٹ میں رہ گئی وہ بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اسلاف سے تو بہت ادب تمیز ملتا ہے ہمیں ٹیچروں کے بارے میں, وہ تو روحانی باپ ہے. یہ ادب قرآن سے, یہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے. کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ عبادت تھوڑی کہلائے گی. تعظیم الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہونے سے منع کیا نا, وہ رہنے سے منع کیا ہے کسی اجمیوں کی طرح, اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں, اور ایسے شخص کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ چاہت ہے, وہ عزت کی بھیک مانگ رہا ہے آپ سے. لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے شاگرد میرے استقبال میں کھڑے ہوں, لیکن اس چاہت سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میری اپنی تکبر اس میں, بلکہ طلبہ کی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتا ہے تاکہ ان میں تمیز آئے, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یونیورسٹیوں میں استاذوں کا احترام نکل رہا ہے, گھروں میں ابا اماں کا احترام نکل رہا ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں مان رہا. جو جہاں توحید ہونی چاہیے, توحید کی ڈیفینیشن کسی کا ادب کرنا, کسی کو رسپیکٹ دینا, یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. تو مسائل پراپر علماء سے سیکھا کریں. سمجھتے ہیں بات کو؟ مسائل کس سے سیکھا کریں؟ جو باقاعدہ پراپر, جب تک علم نہیں ہے نا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جب میں مدرسے گیا نا, ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا ادب تھا, اب بھی ہے, لیکن جب میں مدرسے گیا ہم نے ٹیچروں کا ادب کرنا سیکھا, تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار ابا کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں, تو ہم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے. اب اگر ہم مدرسے میں جاتے اور ہمارے اساتذہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے سب کچھ, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, معنی صرف اللہ کی جائے گی, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہیں, ریاست کے بھی غلام نہیں ہیں, لیبل لگا ہوتا توحید کا, سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گونجتی, یار یہ ہے توحید. لیکن اصل میں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا؟ ابے بھائی کون ماں باپ کی عبادت کرتا ہے بھائی, کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ بدتمیزی کی طرف. ہم نے جب مدرسے گئے ماحول دیکھا, ماحول ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا, جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کر دیتے ہیں, ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. اب یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں, کالج بھی پڑھا ہوں, یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے ماحول نہیں بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھی کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی, بدتمیزی باقاعدہ ٹیچروں کے ساتھ. ہم حیران ہوئے, یار یہاں ٹیچر کا اتنا ادب ہو رہا ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے,
یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی ہے, اتنی تمیز سے بیٹھو, اونچی آواز سے بات نہ کرو. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں, اور پھر ان کی وہ اپنے استاذوں کے ساتھ, اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے. صحابہ تابعین وہ تو اتنا ادب کیا کرتے تھے, اتنا ادب کہ آپ اور میں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو اتنا زیادہ ٹیچروں کا ادب. تو ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا دیکھو ادب تمیز الگ چیز ہے, عبادت کیا ہے الگ چیز ہے. باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں, یہ ہے ناجائز. ادب کریں آپ, جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا, ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے ایسے کرو, فلاں بزرگ جو ہمارے استاذ ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے, وہ تو یوں کرتے ہیں, تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا, اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا, اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قطعاً فالو مت کرو. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا, ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے ٹیچروں کا, اپنے استاذوں کا ایسا احترام کرتے تھے کہ اگر ننگے سر بیٹھے ہوتے تھے نا اور کسی کی کال آئی, فون آیا استاذ کا, استاذ کی کال آئی, تو حضرت باقاعدہ ٹوپی پہنتے تھے اور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھنے کے بعد ایسے بیٹھ جاتے تھے, پھر فون پہ بات کرتے تھے اور بڑے ادب سے حضرت جی فرمائیے کیا حکم ہے, جی اچھا, بڑی تمیز سے. یہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے, شارٹ. لیکن اختلاف کرتے تھے اپنے بڑوں سے, اختلاف بھرپور کیا. اگر لگا کہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے, اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پراپر علم ہو, ایسا نہ ہو خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں, آپ میں فہم ہے نہیں, صلاحیت ہے نہیں, اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم ہو. بھائی علم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کے پاس, لیکن اگر نالج ہے, آپ کے پاس علم ہے, دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کے, تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے. اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے, فتویٰ دیا اس پر, لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے. پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو بیچاروں کی نیت اچھی ہے, کام اچھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے اپنے استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں, جیسے ایک بہشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استاذوں میں سے ہیں, یا استاذوں کے استاذ میں سے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بہشتی زیور کے کسی مسئلے پر کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, تو میں مولانا شلوی تھانوی کا نہیں کہتا کہ مولانا تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے اشکال. نسبت کس کی طرف, کتاب کی طرف, مصنف کی طرف نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شلوی تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے, اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. تمیز جو ہے نا, اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز, کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں. ابے کیا ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کہے یار یہ کیا ادب تمیز ہے, چھوڑو بات چلاؤ آگے, کیا ادب تمیز. تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے. جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی. ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا, ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے, لیکن خاندانی نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ, کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں, اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی, تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وہی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو. تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا,
تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے. بھائی یوں کہتے نا, کیا ہو گیا سب, کہاں سے آئے آپ؟ غلط بات تو نہیں کر رہا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیرشاہ سے آئے نا بھائی. الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس, فعل مجہول, سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا. زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے, اچھا ہونے والا ہے برا ہونے والا ہے. وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں, سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا ہے, یہ ہونے والا کی ہے. سبجیکٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے, اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا, یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, زمین کا رب ہے, اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا. یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی, انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو, اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو, حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے, خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي, کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا, سانو معلوم نہیں ہے, کیا بولتے ہیں یار, سانو نہیں پتا. اشر ارید بمن فی الارض, کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو, اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے, وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو. پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں, اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار, اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے, اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار, اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو, اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا, کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ, منافقت اس بندے میں نہیں ہے, یہ لے جا یار, لے جا, آپ گواہ بلا. ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے. عقل مند ہوگا, بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آ کے کیوں پیش کر رہا ہے. کچھ اور لیبل لگا دیتا, کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں ابے تبے سے, جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے, اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو, تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے, اور اسٹائل بھی کیسا ہو, ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا, یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں, تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں, بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر, ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ کے سامنے ایک طالب علم آیا, یوں کھجا رہا تھا, سر استاد جی یہ بتائیں کہ, انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں, خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کتنا برا لگ رہا ہے یوں یوں کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو, آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو.
اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا، یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں، لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ یہاں پہ. برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا، انہوں نے کسی، کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا، تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے، تو میرا شاگرد ہے پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں، کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے، جس نے پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا ہے جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس کی عظمت دل میں آ جائے، اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے، اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ، غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں، الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے. جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے؟ سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا؟ الٹا اسٹائل تھا. جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی، وہ صحیح کام کیا الٹا کام؟ بچپن کی تصویریں دیکھو، زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا، سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے، بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا، رنگ گورا کروا لیا، یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی جب مائیکل جیکسن کا دور تھا سارے کیا بن رہے تھے؟ وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے، اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. اب ایک کلاس میں سو رہا ہے، یہ استاذ کی بے ادبی ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ روحانی باپ ہے آپ کا، جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے، تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں، بھائی اس کو جگا یار. آرام سے کہتا ہوں، تمیز سے، کہ کیا ہو گیا، خیریت سے ہیں آپ، تکیہ لے آؤں، اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے، وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہے ہوں خراٹے لے کے ادھر، یہ بے ادبی ہے، ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا، اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے. تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا ماں باپ کا، ٹیچر کا، بھائیوں کا، تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ بولو، شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں. یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی، بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا، آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں، چھوٹا آئے گا اب اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا بھائی، تو میں ہوں نا، جب تو مجھے میں بتاؤں گا تجھے. یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. جب کہوں کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو، کہتا ہے آپ غلط کیا کر رہے ہیں؟ میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی، بڑا چھوٹا ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں، بد زبانیاں، بدتمیزیاں. نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا. بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا، بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں. تو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام بھی اب بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے، اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی تو، یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا، رشتوں کا وہی چلا گیا. تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں، جو حقوق چل رہے ہیں، اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو، ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں
تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے نا, تمہارے محسن ہے بھائی, ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی, لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی.